الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیر و در بستاں سرا ہمتو تیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ معزز دوستو، ضلع فیصل آباد تحصیل سمندری کے غیور مسلمان بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان کے متعلق میں نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 کی تلاوت کی ہے۔ گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک روایت کو پڑھا ہے۔ میں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے پیش کروں گا۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دین پہلے نہیں دی، پہلے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کو کافروں سے سچا منوایا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے، یہ فاران سے مراد جبل نور ہے، جبل نور کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے جو امت سے پہلا خطاب فرمایا ہے وہ دعوت نہیں ہے، وہ ایمان لانے کا حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنی ذات کی شخصیت کو سچا منوانا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، لوگوں مجھے بتاؤ میں نے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، مجھے کیسا پایا، مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے جربناک غیر مرہ، بار بار آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو سچا ہی سچا پایا۔ اس سے پتہ چلا مسلمان کو اپنی شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعویٰ کے مطابق بنانی چاہیے۔ ہمارا اندر، ہمارا باطن، ہماری زندگی، ہماری بود و باش، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارے طرز تمدن و تہذیب و ثقافت حضور پاک علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے۔ اگر ہم میں سچائی نہیں ہے، اگر ہم میں امانت نہیں ہے، اگر ہم میں راست گوئی صحیح بات کرنا نہیں ہے، ہم 100 سیرت کے جلسے کریں، ہم حضور کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، بتاؤ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ میرے دوستو، سیرت النبی کے جلسے کا پیغام یہ ہے، ہمیں سیرت النبی کے صدقے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو سچا اور روشن بنانا چاہیے۔ آج ہم ایک بات کرتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔
یہ لوگوں کی امانتوں سے کمرہ بھرا ہوا ہے، صبح انہیں لوٹانا اور میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا، آپ بولتے نہیں، سنا ہے نہیں سنا؟ سارے بتائیں، سنا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو باہر قتل کرنے 100 بندہ آیا ہوا تھا، یہ امانتیں تو انہی کے باپ دادا کی پڑی ہوئی تھی، امانتیں تو وہی تھے اہل مکہ، یہ قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، امانت کی حفاظت بھی حضور سے کرواتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر بندے نے غور کیا ہے؟ کبھی بندہ سمجھے؟ ایک بار ہم غور کر کے تو دیکھیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کو یہ نعوذ باللہ قتل کے در پہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کافروں کی چالیں ہیں، آپ کو قتل کر دیں، گرفتار کر دیں، آپ کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن امانتیں تو انہی کے باو اجداد کی حضور کے پاس ہیں۔ وجہ بھائی ان کا اختلاف حضور پاک سے دین پر تھا، سچے ہونے پر، حضور کے امانت دار ہونے پر ان کو اتفاق تھا۔ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، فضیلت اسے کہتے ہیں اپنے تو اپنے دشمن بھی مان جائے۔ تو حضور کی سچائی اتنی تھی، امانت کے اندر دیانت اتنی تھی، امانت داری اتنی تھی، راست گوئی اتنی تھی کہ دشمن جو قتل کے در پہ ہے ان کے مال کی امانت کی حفاظت بھی اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے لڑائی اپنی جگہ، مذہبی معاملات اپنی جگہ، لیکن یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ سیرت النبی تو ہمیں پیغام دیتی ہے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے معاملات کو بدلیں، اپنے حالات کو بدلیں، شریعت کے مطابق اپنے دن رات گزاریں۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی دعوت کو لے کر مکہ کے کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، یہ نہیں کہا، نعوذ باللہ۔ حضور کی طرف تو جھوٹ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ اعتراض نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، اگر میں تمہیں کہوں باہر دور سے ایک لشکر آ رہا ہے ہمارے خلاف، آپ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے، ہمیں نظر آیا تو اچھا، نہ آیا تو بہت اچھا، ہم پھر بھی کہیں گے آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، لشکر آ رہا ہوگا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب حضور علیہ السلام نے دعوت دین دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھ لو، عقیدہ توحید کو مان لو، اللہ کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان لوگوں نے اس کے جواب میں تو تسلیم کی بات نہیں کی، لیکن حضور کی سچائی، حضور کی زندگی، حضور کے کردار پہ وہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آج ہم حضور پاک کی بات کرتے ہیں، اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں اس سچے نبی کی بات، لیکن ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہماری بود و باش، ہمارے طرز تمدن، طرز ثقافت، ہم حضور کی زندگی کے معاملات میں خود کو نہیں ڈھالتے۔ میرے دوستو، سیرت النبی کا پیغام یہ ہے کہ ایسی زندگی گزارو جو قابل رشک ہو، قابل فخر ہو، قابل عمل ہو۔ ایسے نہیں ہو کہ بندہ زبان سے جھوٹ بھی بولتا رہے، اپنے عمل سے غلط بھی بتاتا رہے، اپنے اعمال سے غلط کاریوں کو بھی انجام دیتا رہے، اور پھر بھی میں کہوں میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ کی سیرت کو مناتا ہوں، میں رسول اللہ کے پیغام کو سناتا ہوں۔ بھائی، ہمیشہ کی نجات اس پر نہیں ہے، ہمیشہ کی نجات تب ہے جب آپ سیرت النبی کے ساتھ حضور کے کردار کو اپنائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم سورت نمبر 92 سورت والضحیٰ کہتی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا اور آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا والد نہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے پالا اور پوسا؟ دادا نے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے۔ اور جب یہ خبر اللہ کے رسول کے گھر سے نکلی اور ابو لہب کو جا کر کسی نے بتایا کہ تیرا جو بھائی فوت ہو گیا عبداللہ، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوئے، تو جس نے بتایا وہ ایک خاتون تھی،
جس کا نام سویبہ ہے، لوگ اسے صوبیہ کہتے ہیں، اس نے آ کے بتایا تو ابو لہب نے خوشی میں انگلی اٹھا کر کہا اعتقتک، میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ وہ باندھی تھی، غلام تھی۔ تو مجھے بتائیں، جس کو اپنے یتیم بھتیجے پر پیدا ہونے پر ایک باندھی آزاد کرنی پڑے، اسے خوشی نہیں ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، خوشی نہیں ہے؟ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہی ابو لہب جو حضور علیہ السلام کی پیدائش پر یوں خوش ہے، جب اللہ کے رسول دعوت دین کے لیے کھڑے ہوئے اور جب بتوں کے خلاف بات کی، عقیدہ توحید کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، تو اسی ابو لہب نے حضور علیہ السلام کو پتھر دے مارا۔ قرآن کریم نے جواب میں پوری سورت لہب اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، نام لے کر اس کا کہا تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب وتب، یاد رکھو یہ ٹوٹ ہی گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے کمایا اور جو جمع کر رکھا وہ اسے نجات نہ دے سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ایسی آگ میں داخل ہوگا جو بھڑکنے والی ہوگی، بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ۔ اکیلا جائے گا؟ نہیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس کفر اور شرک اور گستاخی میں شریک تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ جو کانٹے اٹھا کر آتی تھی نا، لکڑیاں اٹھانے والی، وہ بیوی بھی ساتھ ہوگی، ود فیملی، کنفرم جہنمی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں یوں پٹا ڈال کے گویا پھانسی کی حالت میں، ہینگنگ کانسیپٹ اور پھانسی کے تصور میں نے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے کہا یا نہیں کہا؟ کیوں؟ یہ تو خوش تھا حضور علیہ السلام کی پیدائش پہ، اس نے تو باندھی کو آزاد کیا تھا۔ اس زمانے میں باندھی آزاد کرنا مذاق نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک لینڈ کروزر کو صدقہ دے دینا، اس حساب سے اس زمانے میں ایک باندھی کو آزاد کرنا ہوتا تھا۔ آج کوئی اپنا بخار کسی نے دین واسطے تیار کوئی نہیں، آج کوئی اپنی کم سے کم چیز کسی کو نہیں دیتا، گاڑی کیا دے گا؟ اس زمانے میں یوں وہ باندھی کو آزاد کر دیا تھا اس نے، تو اسے تو خوشی تھی۔ یہ تو حضور کی پیدائش پر شادماں تھا۔ یہ کیوں گیا جہنم؟ اس کے لیے صورت کیوں اتری؟ اس کو غلط کار کیوں کہا گیا؟ ود فیملی کنفرم جہنمی کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نے محمد بن عبداللہ پر خوشی کی تھی، اور جب ان نے اعلان محمد الرسول اللہ کا کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پتہ چلا مسلمان جیسے محمد ابن عبداللہ کی قدر سمجھتے ہیں، ایسے محمد الرسول اللہ کی قدر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک پیدائش کی بات تھی تو یہ فیملی ممبرز کے ہونے پر خوش ہوا کہ ہماری فیملی میں ایک ممبر اور بڑھ گیا، ہمارے خاندان میں ایک اور شخص آیا، اس پر خوش ہوا۔ لیکن جب اسی پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کر کے ایمان کی طرف دعوت دی ہے، اس نے انکار کیا ہے۔ اللہ نے جہنم بنایا ہے، سمجھ آیا؟ خالی حضور کے آنے پر خوشی سے فائدہ نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی باتوں پر عمل نہ ہو۔ اگر عمل ہوگا، رسول اللہ کے فرامین کو مانا جائے گا، حضور کے احکامات پہ عمل ہوگا، حضور علیہ السلام کے احکامات کو زندگیوں میں اتارا جائے گا، اور منہیات پیغمبر، جن جن باتوں سے رسول اللہ نے روکا ان سے روکا جائے گا، تو یہ بندے کے لیے نجات ہے۔ یہ تب نجات ہے جب یوں ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں، صرف باتوں سے بھی نجات نہیں ہے۔ میں اب بات کر رہا ہوں نا، یہ نہ سمجھے کہ میں نے خوشی کی بات کر دی، اچھی بات کر دی، حدیث سنا دی، اور میں بھی عمل نہ کروں۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا، جو کہتے تو سچ ہوں گے پر اس سچ پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ میں صرف آپ کو مخاطب نہیں ہوں، خود کو بھی مخاطب ہوں۔ تو اسی لیے خالی باتوں سے بات نہیں بنتی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری یا نہ ناری۔ اللہ پاک نے ہم سے صرف عبادت کا نہیں پوچھنا کہ نیکی کر لو، اچھائی کا بول لو، اللہ پاک نے ہم سے ہمارے حقوق بھی پوچھنے ہیں جو ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ آج ہم حقوق سے غافل ہیں، حقوق ٹکے کا بھی کوئی نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو، ہمیں کچھ حق کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ صرف عبادت ہوتی تو فرشتے تو رب کی عبادت کر رہے تھے، لیکن انسان پیدا کیوں ہوا؟
یہ بھی علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی زبانی سناؤں، وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں، فرشتے کم نہیں تھے۔ تو میری پہلی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کا آغاز اپنے کردار سے فرمایا۔ لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ بات کر کے اب وہ رسول اللہ نے دعوت دین دی ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے، آقا انعامدار کے امتی ہونے کے ناطے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور حضور کے غلام ہونے کے ناطے ہمیں بھی پہلے اپنے کردار کو روز روشن کی طرح واضح کرنا ہوگا۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی ہے، ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، حضور علیہ السلام اس مخالفت پہ دین کی دعوت سے، سچی بات سے، سچائی کے مطالبے سے باز نہیں آئے، بلکہ سیرت ابن ہشام میں ہے ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ہیں، آپ علیہ السلام پہ بڑی شفقتیں ہیں ان کی، یہ ان کے پاس آئے اہل مکہ اور آ کر کہا کیا ہو گیا آپ کے بھتیجے کو، یہ کیا ہماری بتوں کی مخالفت کر رہا، کیا ہمارے معبودان باطلہ کے اوپر رد کر رہا اور ایک خدا کی بات کر رہا ہے۔ یعنی مکہ کے مشرک کے دماغ میں یہ بات گھستی نہیں تھی کہ ایک اللہ سب کا خالق ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں تھی۔ انہوں نے تو بت بنائے ہوئے تھے، یہ رزق دینے والا رزاق ہے، یہ ہمیں بچانے والا فلاں ہے، یہ ہمیں لات ہے، منات ہے، یہ عزا، یہ سنبل، پوری ترتیب بنائی ہوئی انہوں نے۔ استسقام بالازلام کے ساتھ تین تین بتوں کو رکھا ہوا تھا، جسے ہم استخارہ کہتے ہیں نا، وہ اس زمانے میں بت والے استخارے ہوتے تھے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھایا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، یہ پوری دعا ہے صحیح بخاری میں، یہ پڑھ لیں 7 دن تک آپ کے دل میں ایک خیال بیٹھ جائے گا یہ استخارے کا جواب ہے۔ وہ یوں نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاں کیا تھا، بت پڑے ہوتے تھے، ایک پر افعل لکھا ہوتا کام کرو، ایک پر لا تفعل لکھا ہوتا کام نہ کرو، اور ایک پر کوئی تعریف نہ ہوتی، خالی ہوتی۔ وہ اپنا خیال لے کر بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تیر اٹھاتے، آنکھ بند کر کے فعل نکالتے، افعل والا ہوتا تو کام کر دیتے، لا تفعل ہوتا تو چھوڑ دیتے، خالی نکلتا تو کہتے ایک بار پھر صحیح، ایک بار پھر دیکھیں گے۔ اس طرح کے ان کے بت تھے، ان کے دماغ میں توحید گھستی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا اور دعوت توحید دی۔ تو یہ مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہا ہو سکتا ہے آپ کے بھتیجے کے دل میں ہو مجھے ان پر حکومت چاہیے تو ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے، آپ کے بھتیجے کے دل میں ہو مجھے پیسے چاہیے تو ہم مال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی خوبصورت دوشیزہ اور لڑکی سے شادی کرنے کا متمنی ہو تو اسے ہم لڑکی اچھی سے اچھی لا کر دے دیں گے، بس اس چیز کو چھوڑ دے۔ دیکھیں دعوت دین جب سچائی سے دی گئی ہے نا، اس کے مقابلے میں لالچ دیا گیا ہے۔ جب آپ اور ہم اپنے کردار کو صاف رکھیں گے اور شریعت سے ہٹیں گے نہیں، پھر لالچ دیا جائے گا۔ ان لالچوں سے کیسے نمٹنا ہے یہ بھی ہمیں سیرت النبی سے حضور پاک علیہ السلام کے عمل سے مل رہا ہے۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں یہ بات لے کر چچا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، یہ تو زمین کے پیسے، زمین کی لڑکی، زمین کی حکمرانی کی لالچ ہے، یہ اگر آسمان پہ بھی جانے کی طاقت رکھتے نہیں ہیں، اگر رکھ بھی لیتے اور سورج کو کہتے سورج بھائی ہم تیری منت کر لے، ترلا کر رہے، واسطہ دے رہے، تو آ جا ہم حضور کا تجھے غلام بنا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ چاند کو کہتے چاند بھیا ہم تیری منت واسطہ ترلا کر کے تجھے کہہ رہے ہیں تو زمین پہ آ جا ہماری بات مان لے، اور جو سورج چاند کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہتے انہیں لے لو اور اللہ کے دین کی طرف بلانا چھوڑ دو، میں انہیں زمین پہ دے مارتا، شریعت کا حکم نہ چھوڑتا۔ قرآن سے کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیا؟ ٹھیک عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیں، اور جب ٹھیک عقیدہ اور مسنون عمل جو سنت والا ہے اس پر مشکل آئے تو مشکل کی وجہ سے دعوت نہ چھوڑیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بلکہ خندہ پیشانی سے صبر کر کے دعوت کو مزید تیز کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے دوستو اصل عمل ہے، اصل زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اصل کہنا نہیں ہے،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہونے کے لیے، عاشق ہونے کے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ناراض نہ ہونا، میں تانا نہیں دے رہا۔ صبح کی نماز میں ہم میں سے کون اٹھ کے نماز پڑھنے آتا ہے؟ کیا ہم صبح اللہ کا پانی نہیں پیتے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اپنے منہ پر نہیں سجائے ہوئے؟ آنکھیں دیکھو، ایک آنکھ ہے نا، یہ رومال نیلا اور سرخ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ رومال سفید ہے، وہ پگڑی سیاہ ہے، وہ رومال سرخ، ایک ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے، بیک وقت ایک آنکھ سے کئی رنگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ نعمت نہیں ہے؟ یہ جو آپ میری بات، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، یہ کان اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ زبان ہے، یہ دل و دماغ ہے، یہ اتنا بڑا نعمت والا وجود ہم نے لیا ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ سب سے بڑا رزق، دیکھو رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق انگلش کا لفظ ہے کہ میں نے رزق لیا ہے۔ رزق کہتے ہیں وہ معاملہ جس میں نفع اور نقصان برابر ہو، وہ رزق ہے۔ یار یہ تار جا رہی ہے، بجلی کی ہے، ننگی، اسے پکڑ لوں، کوئی ہو سکتا ہے کرنٹ ہو، کوئی ہو سکتا ہے لائٹ نہ ہو، تو رزق کی کام ہے، مر بھی سکتا ہوں، بچ بھی سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے، اسے رزق کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا رزق کی کام کیا ہے؟ دن میں غلط کام کر کر کے رات کو بغیر توبہ کے سو جاؤ، صبح آنکھ قبر میں کھلے تو جب فرشتہ پوچھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ جا، اور بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے، فرشتہ کہ من ربک، رب کون ہے، من نبیک، نبی کون ہے، ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے، تو مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا رزق ہے کہ ہم بغیر توبہ، بغیر حقوق کی ادائیگی کے ہم رات کو سو جاتے ہیں۔ یہ رات کو سونا کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نیند ہے، فریش ہو گیا، مزہ آ گیا، آرام ہو گیا۔ یہ نیند موت کی چھوٹی ہمشیرہ ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے۔ النوم شقیق الموت، موت اور نیند بہنیں ہیں، موت بڑی بہن ہے، اور یہ اس کی، ایسے سمجھیں اگر وہ کسی کو آ گئی تو یہ اس مردے کی سالی ہے، یہ عام بندے کو آ رہی ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو کیا رہا ہمارا؟ اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا پارہ پہلا صفحہ، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو ہے نہیں رب پہ، چھوٹی بہن نیند ہے، اس سے چھوٹی بہن اونگ ہے۔ نیند تو کہتے ہیں آرام سے، والنوم مضطجعا، لیٹ کر آرام سے سو جاؤ، اور اونگ کسے کہتے ہیں؟ بندہ ایسے ایسے اونگتا رہے چھوٹا موٹا۔ تو لا تأخذہ سنہ، رب کے یہاں اونگ بھی نہیں ہے، ولا نوم، رب کے یہاں نیند بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے جو اونگ اور نیند ہے نا، یہ تو چھوٹی موت ہے، اور اس سے تو موت سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت فیرسل الاخری الی اجل مسمى۔ کہا میں دو کی روح کھینچ لیتا ہوں، ایک سونے والے کی اور ایک فوت ہونے والے کی۔ فوت ہونے والے کی روح کو اللہ اپنے پاس قبضے میں رکھتے ہیں، وہ قبر میں ہے یا جہاں کہیں ہے، اس سے روح کا تعلق قائم کر کے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سونے والی کی نیند میں حالت میں روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو روح بھیج دی جاتی ہے، لیکن اس کا بھی تعلق رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ نیند میں جب ہم نے شریعت پر عمل بھی نہ کیا، حقوق بھی ادا نہ کیے، گستاخیوں میں زندگی گزاری، غلطیوں میں اپنا دن رات گزارے، اور رات کو آرام سے سو گئے، کیسے آرام سے نیند آئے گی بندے کو؟ کچھ تو بندہ اپنے لیے سوچے، کوئی فکر تو پیدا کرے۔ ہمارے اندر تو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ تشریف لائے عیدگاہ سے، راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، وہ رو رہا تھا، اور کچھ اور بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے شاید یہ ساتھ والی ٹیم اسے کھلا نہیں رہی، کھیل میں شامل نہیں کر رہی۔ کہا بیٹا میرے پاس آؤ، میں تجھے گلی ڈنڈا جو اس زمانے کا تھا وہ لے کر دوں گا، تو تسلی میں رہے گا۔ انہوں نے سر اٹھایا کہ مجھے نہیں کھیلنا۔ تو کہا اسی لیے رو رہا ہے نا، تجھے شامل نہیں کرتے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ ان کے دل میں یکایک خیال آیا ہو سکتا ہے کسی شہید کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو۔ کہا ابا کہاں ہے؟ کہا یہ ابا ہے۔ وہ ابو تو زندہ ہے۔ تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قریب پہنچے۔ کیوں رو رہے تھے؟ وجہ
نے کہا مجھے جہنم کی آگ سے خوف آ رہا تھا۔ بچے کے منہ سے جہنم کی آگ کا خوف کا لفظ سن کے بہت بڑی بات سمجھی۔ ان نے کہا تو نابالغ، چھوٹا، احکام کا پابند اور مکلف بھی نہیں ہے، تجھے جہنم کی آگ کا خوف؟ تو جنت کی چڑیا ہے، تو جنت کی چڑیا ہے یار، تجھے جہنم نہیں جائے گا، تو فوت ہوگا، تجھے کیا لگا ہوا ہے؟ اس نے جب یہ باتیں سنی اسے کچھ تسلی، اس نے کہا اچھا یہ بات ذرا ایک بار پھر بتائیں، میں فوت ہو گیا جہنم نہیں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا بچے کو کیا جانا ہے؟ اچھا چھوٹے نہیں جاتے؟ کہ نہیں جاتے۔ اس کے چہرے پہ خوشی لوٹ آئی، تو یہ بھی خوش ہو گئے۔ تو کہا ویسے تجھے یہ جہنم وغیرہ یاد کیوں تھی؟ کہا میں نے تو ایک اور بات سوچی ہوئی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہ جہنم میں آگ ہے نا؟ کہا جی آگ ہے۔ تو کہا امی جب گھر میں چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑی کو پہلے آگ نہیں لگاتی، پہلے چھوٹی لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بڑوں کو آگ میں ڈالنے پہ کہیں اللہ ہم چھوٹوں سے جہنم سلگانا شروع نہ کر دے۔ یہ اس کا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ اس دور کے بچے کا خیال ہے۔ آج دور کے بوڑھوں کا بھی خیال یہ نہیں ہے۔ ہم کتنے بدل گئے ہیں، ہمارا معیار کتنا بدل گیا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے اوپر اثار کی تمنا اور جذبہ کتنا بدل گیا، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا کتنا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی، انہوں نے کہا آج کا ہمارے پاس ہے، کل کا اللہ رازق ہے، لہٰذا یہ پڑوسی کو دے دو، یہ نہیں ہے کہ فریج میں رکھ لو، ٹھیک ہے، پڑوسی کو دے دو۔ اس نے دوسرے کو دے دی، اس نے کہا جی میرے پاس بھی ہے۔ 7 گھروں سے ہو کر دوبارہ اسی گھر لوٹ آئی۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال بھی ہے اور بغیر دکھلاوے کے صدقہ ہے۔ اگر دکھلاوے والا ہوتا تو 7 والا پڑوسی اسے کیسے دیتا کہ دی تو اس رہتی ہے اس کو، محلے میں اعلان نہیں کیا تھا، صدقہ ہے نا، چھپ چھپا کے۔ تو میرے دوستو یوں چلتے تھے وہ معاملات، اور ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ قربانی والا گوشت بھی کسی کو نہیں دیتے، وہ فریز کر کے اگلے سال تک چلاتے ہیں۔ میں ویسے آپ کے چہرے سے بات سمجھ گیا ہوں، بہت بور ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں خطابت سناؤں اور یوں بازو چڑھا کر بات کروں؟ میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں یہ بنیادی باتیں ہیں۔ چلو میں اس پر بھی ایک بات آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ کے چہرے پر ہنسی آ جائے، ہنسی نہیں تو خوش تو ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں نے جو قربانی کیا تھا نا بکرا، وہ جنت میں کھیل کود رہا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا او میرے بکرے بھائی کیا حال ہے؟ اللہ نے اس کو زبان دی، وہ بکرا بول پڑا، انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں، یہاں کھیل کود رہا ہوں اور میں کھا پی رہا ہوں، یہاں تو بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، جب وہ چلتا تھا تو یوں کر کے چلتا تھا۔ اس نے کہا سیدھا چل، کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا جب اس نے دیکھا تو اس کی 3 ٹانگیں تھیں، چوتھی ٹانگ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بکرے میاں چوتھی ٹانگ کہاں گئی؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب وہ جیڑی تسی فریج فریز کیتی ہوئی ہے تسی کھانی ہے تے اللہ مینوں لانی ہے، جو آپ نے چوتھی ٹانگ اپنے پاس فریزر میں رکھی ہوئی ہے، برف بنا کر وہ کھاؤ گے تو چوتھی مجھے لگے گی، وہ تو فریزر میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اتنے سیونگ میں رہتے ہیں اور اتنا مال جمع کرتے ہیں، اتنا مال آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، حساب کیسے دیں گے؟ کوئی نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے، ظلم کا ہے انصاف کا ہے، حق کا ہے ناحق کا ہے، چلو بھی اپنے پاس جمع کرو۔ روڈ کراس کر رہا تھا ایک بھکاری، یہ کوئٹہ کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے اس کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، اور اس کو کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، یا پتہ نہیں فوت ہو گیا یا قریب من الوفات تھا ایسے فوت ہو گیا۔ جب وہ گئے نا ہسپتال تو اس کی جو تلاشی لی گئی تو لاکھوں روپے میں اس بندے کے پاس مال تھا اور وہ جمع کرانے بینک میں جا رہا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، قرآن کریم میں اس طرح کا مال جمع کرنا اور رب کے راستے میں اس کی زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینا، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو سب کو یاد ہے نا، اس سے پچھلی صورت پڑھیں، الذی جمع مالا وعددا، الذی وہ شخص جمع مال جو سیونگ اکاؤنٹ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے، اپنے مال کو جمع کر کے بیٹھے، وعددا اور اس کو گنتی کر رہا ہے، آج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، یحسب اور وہ یہ خیال کرتا ہے،
ان مالہ اخلدا، کہ یہ حق اور نہ حق کا مال، ظلم کا، انصاف کا، ہر طرح کا حلال حرام ملا کر مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کہا نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ اپنے مال سمیت جہنم میں داخل ہوگا۔ جہنم کون سی؟ حطامہ۔ اور پھر اللہ نے سوال اٹھایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو پتہ ہے یہ جہنم کا ڈپارٹمنٹ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی آگ ہے جو بندے کے جسم میں دل کو جلا کر بسم کر دے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، معاملات کو دیکھو کہ کہاں تک معاملہ پہنچ گئے اور ہم اپنے معاملات میں کہاں تک بیٹھے ہیں۔ تو سیرت النبی کے جلسے ہمارے خالی جلسے مقصود نہیں ہیں، خالی خوشی سمجھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کو بھی صحیح کرنا مقصود ہے، اپنے اعمال کو بھی صحیح بتلانا مقصود ہے، اپنی زندگی پر غور کرنا بھی مقصود ہے، ورنہ کیا فائدہ؟ میں حضور کو عاشق ہوں اور گھر میں میرے اپنے بھائی سے بول چال نہیں ہے، فیس بک پر میرے 5000 دوست ہیں اور سگے بھائی کو میں دیکھ نہیں سکتا، دوستی میں نے لگائی ہوئی ہے، میں تجھے تو بہن سمجھتا ہوں اور اپنی بہن کا میں نے حق کھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ صبح کی نماز میں 4 بندے ہوتے ہیں اور دن چڑھنے کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر مفتیوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جس کو اپنے گھر سے بغیر اصلی شناختی کارڈ دکھائے روٹی بھی نہیں ملتی، وہ بھی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دین اتنا لاوارث نہیں ہے۔ میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، اس نے کہا آج کل جدید زمانہ ہے، مولویوں کو بھلا دو، ہر چیز جدید تو اور یہ نئے ٹیکنالوجی آ گئی، یہ اور وہ، مولوی پرانی سوچ کی بات کرتے ہیں، دقیانوسی ذہن ہے۔ علماء پر بات ہو تو پھر برداشت نہیں ہوتی، کوئی ذات پہ کرے تو آپ برداشت کر دیں۔ علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وارث پیغمبر پہ بات بہت بری بات ہے۔ میں نے اسے کہا ہر زمانہ تبدیل ہو گئے، جدید سوچ آ گئی، جی بات تبدیل ہو گئے۔ میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا جب آپ فوت ہو جائیں نا، پھر آپ کو غسل جدید طریقے سے واشنگ مشین میں دینا چاہیے، مولویوں والے طریقے پہ نہیں، پرانے طریقے پہ نہیں دینا چاہیے، جدید طریقہ ہے، بالکل زبردست قسم کا، آپ کو ایسے ہی ڈالیں گے۔ کیسی باتیں یار دنیا میں کر رہے ہیں، نہ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکتے ہیں، نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، الچٹو من الڈگر ہے، اور بات میں دین پر کرتا ہوں۔ وجہ ہم نے اپنے کردار کو صحیح نہیں بنایا۔ آج کے سیرت النبی کے جلسے کا پیغام، ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں بات جہاں سے شروع کی تھی وہی خلاصہ پیش کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین بعد میں دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بعد میں فرمایا ہے، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا اور فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال کی عمر تم میں گزاری ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے تم نے؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے سچا پایا ہے، جھوٹا پایا ہے، جھوٹ کی نسبت حضور کی طرف نہ کریں، اس کا ترجمہ کریں مجھے کیسا پایا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ تو دشمن مخالف ہونے کے باوجود بھی سچائی مان رہا ہے۔ اور دوسری مثال میں نے دی کہ جو ہجرت کی رات تلواریں اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، یہ اور ان کے آباء و اجداد کی امانتوں کا امین اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ اختلاف مذہبی تھا، لیکن حضور کی دیانت پہ انہیں شک نہیں تھا کہ دشمنی کے باوجود بھی وہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنا کردار بتاتی ہیں، یہ باتیں ہمیں ہمارا کریکٹر صحیح ہونا بتاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے کردار کو بھی رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں ہی حل کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔